نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مطہرہ رہی کہ آپ ماہ رمضان المبارک سے پہلے صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، رمضان کی عظمت سے لوگوں کے دلوں کو معمور فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، ماہ رمضان کی برکتوں کو بکثرت سمیٹنے کے لیے موٹیویشن دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے تاکہ لوگ رمضان کو باقی 11 مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ کہیں اسے شہر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہیں پر لوگوں کے لیے اپنے اعمال کو کثرت سے کرنے کے لیے حصول رحمت کے اعتبار سے اسے امت کا مہینہ قرار دیا۔ ماہ رمضان کو بعض احادیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ قرار دیا گیا کہ یہ یوں سمجھے رمضان آیا ہے، رب کی جانب سے رحمتوں کو لے کر آنے والا مہمان آیا ہوا ہے۔ اور کہیں پر یہ بھی فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان کو اللہ کی جانب سے مہمان نوازی کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی مخلوق خدا اور صاحبان ایمان اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں اس ماہ کے اندر۔ میں آگے چل کر اس خطبہ شعبانیہ کا ذکر کروں گا جس کے اندر ان روایات کا ذکر ہے۔ تو ماہ رمضان کے اگر ہم آداب کے حوالے سے دیکھیں تو رمضان کی آمد پر لوگوں کو ایک خوشخبری دینا کہ رمضان آ رہا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے، سرکار نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ماذا یستقبلکم، تمہیں معلوم ہے کہ کون تم سے ملنے والا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ کیا تم جانتے ہو؟ اب یہ جو انداز ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ حقیقت میں یہ شوق ابھارنا ہے، لوگوں میں چاہت کو پیدا کرنا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ کوئی امپورٹنٹ قسم کا اللہ کا پیغام اور وحی آنے والی ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کون استقبال کرنے والا ہے؟ کہا نہیں، وحی نہیں آنے والی۔ تو پھر پوچھا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ آپ ہمیں ایسے کیوں متوجہ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟ کہا نہ دشمن آنے والا ہے نہ وحی کا معاملہ ہے، حق یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اس انداز سے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور ہمارے لیے ایک سنت آقا نامدار نے بنائی کہ لوگوں کو ماہ رمضان کے حوالے سے اس کی عظمتوں سے باخبر کریں، ماہ رمضان کی رحمتوں سے باخبر کریں، ماہ رمضان میں آنے والی اللہ پاک کی بارگاہ سے مخلوق خدا کے لیے جو بخشش و مغفرت اور رحمت ہے لوگوں کو آگاہ کریں، کہیں لوگ یہ مہینہ غفلت کی نظر نہ کر بیٹھیں اور اس ماہ کے فیوضات سے محروم نہ رہ جائیں۔ میں یہ حدیث پاک پچھلے کئی جمعوں پر غالباً ذکر کرتا آیا ہوں، جس میں ماہ رجب المبارک سے سرکار رمضان کا انتظار شروع کر دیتے، اللہم بارک فی رجبنا و شعباننا، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا کر، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما دے، زندگی میں ایک بار پھر رمضان مل جائے۔ اے رمضان تمہارا کیا مقدر ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ کیا شان ہے رمضان کی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کے استقبال کے لیے ابھار رہے ہیں۔ 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر 8 یا غالباً 9 مرتبہ رمضان آیا، اور ہر بار جب رمضان آتا تھا تو سرکار لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ اس لیے کئی الفاظ ملتے ہیں خطبوں کے۔ ایک استقبال رمضان شعبان کی آخری تاریخ پر حضور نے صحابہ کو جمع کر کے جو رمضان کے حوالے سے گفتگو کی، جسے حضرت سلیمان فارسی نے روایت کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے جو ذخیرہ حدیث ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث آئی، بہقی شریف میں حدیث آئی، اور یہی حدیث تھوڑی اور وضاحتوں کے ساتھ اہل تشیع کی جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر بھی آئی ہے۔ میں وہاں سے بھی آپ کو ذکر کروں گا، اس لیے کہ ہدایت اور شوق اور ترغیب کے لیے اور نیکی اور خیر کے لیے جہاں سے بات ملے وہ مومن کا ورثہ ہوتا ہے، اسے لینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ الفاظ جو بہقی شریف میں آئے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے سامنے ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دیا اور تراویح کو سنت بنایا ہے۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نفل عبادت کی اسے ایسا ثواب ملے گا جو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا ملتا ہے، اور اس ماہ میں جو فرض ادا کرتا ہے اللہ ایک فرض پر اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ ماہ صبر کا مہینہ ہے، عبادت کی مشقت پر صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض اللہ کوئی تکلیفیں پریشانیاں کوئی دکھ آ رہے، نہیں، عبادت پہ صبر کریں، ڈٹ جائیں عبادت کے اوپر۔ اور فرمایا اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے اوپر جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہے، مجبور ہیں، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو۔ سب سے بڑھ کر تو زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی، وہ تو فرض ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ کھانے بھی گھر میں پہلے سے بہتر بنتے ہیں، دسترخوانوں کا اہتمام بھی پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے حضور کی زبان سے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ غربا فقراء جن کے گھروں میں عام طور پہ کھانا نہ بھی اچھا بنتا ہو، اس ماہ کے اندر ان کے گھر تک بھی رمضان کی برکات پہنچ جایا کرتی ہے اس کے حوالے سے۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں کسی کو روزہ افطار کروایا، کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اس کے لیے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ افطاری کروائے۔ اب ظاہر ہے آج بھی جب ہم افطار کی بات کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا سارا سامان آ جائے گا، یار اتنا خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے لیے خود بوجھ بنائے، ہمارا روزہ کھلتا ہی نہیں ہے جب تک پکوڑے نہ ہوں، فروٹ چاٹ نہ ہو، دہی بلے نہ ہوں، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کر لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کسی کو بلا لیا اور اتنا بڑا اہتمام نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ یار کیا روزہ کھلوایا ہے انہوں نے۔ دکھاوا اور دنیا داری ہمارے معاملات میں تکلفات بہت بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو طاقت نہیں رکھتا کہ افطاری کروا سکے، تو فرمایا اس شخص کو بھی اللہ افطار کرانے کا ثواب دے گا جس نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ کھلوا دیا۔
اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی اپنے ملازم، گھر میں کام کرنے والے، دفتر میں کام کرنے والے، آپ کی دکان پہ کام کرنے والے، ان کے کام کو ہلکا کرے گا۔ ہلکا کیوں کرے گا؟ تاکہ روزہ بوجھل نہ ہو، وہ بھی روزہ رکھ سکے۔ کئی لوگ اس لیے روزہ ہی رکھ پاتے ہیں، ہمارا کام بڑا ٹف ہے جی، وہ روزہ رکھ کے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو روزے دار لوگ ہیں یا جو انسان ہیں، ان مومن مسلمان ہیں، روزہ رکھوانے میں سپورٹ کرو ان کو، اور سپورٹ کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کے کام کے وزن کو ہلکا کر دو، کام کی ٹائمنگ کو کم کر دو تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکے۔ فرمایا جو شخص اپنے ملازموں کے لیے تخفیف کرے گا، ان کے کام کو، بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا اور جہنم سے خلاصی دے گا۔ فرمایا اس ماہ میں 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو، یہ عملی طور پہ کرنے والے کام ہیں۔ 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو، 2 تو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کی رضامندی حاصل کرو گے، اور 2 وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں؟ وہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنا، یہ تو 2 کرنے ہی کرنے، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے اپنی پناہ عطا فرما، یہ دعائیں کثرت سے کریں۔ 2 چیزیں تو یہ ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور 2 وہ جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے۔ فرمایا اس میں سے کلمہ طیبہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی زبان کو تر رکھو کلمہ شریف سے، اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، جس کو جتنے کلمات آتے ہوں کم سے کم کلمات تو استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ العظیم، اور بھی کئی کلمات ہیں۔ آپ نے 5واں کلمہ استغفار بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بھی اعلیٰ ترین الفاظ ہیں پڑھنے کے لیے۔ جب ماہ رمضان کی آغاز کا وقت ہوتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شوق دلاتے کہ رمضان کا چاند دیکھیں، یہ محبت ہے رمضان سے کہ آپ چاند دیکھتے ہیں اس کا۔ بدقسمتی سے جہاں ہر شعبے میں ہم پیچھے گئے دینی اعتبار سے، وہاں رمضان کے معاملے کے اندر بھی ذوق اور شوق وہ نہیں رہے۔ ہمیں وقت یاد ہے بچپن میں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوتے تھے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے، پورے محلے میں گھر گھر کے کنڈے کھٹکھٹا کے ہم مبارکبادیں دیا کرتے تھے اپنے محلے کے اندر، مبارک ہو رمضان آ گیا، مبارک ہو رمضان آ گیا۔ وہ شوق، وہ ولولے، وہ محبتیں جس کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ ہو، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو، اور وہ سارا کچھ ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے لیے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ انتظام ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ رمضان کو رحمت والا بنایا ہمارے لیے، عشرہ مغفرت دیا ہمارے لیے، عتق من النار کا عشرہ دیا ہمارے لیے، نفلوں کو فرض کا درجہ دیا ہمارے لیے، فرضوں کو 70 بنایا ہمارے لیے، تاکہ لوگوں کو موقع ملے اپنے لیے اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا، اور اپنے لیے اس ماہ کے اندر اللہ سے بخشش و مغفرت کو پکا کروانے کا۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی جس میں آقا کریم علیہ السلام ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین کہتے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک آمین، جب پوچھا گیا کیوں آمین کہا تو کہا جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ سے دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ جسے رمضان ملے اور رمضان پا کر بھی اللہ سے اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے تو پھر وہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ نامراد ہی رہ جائے، پھر وہ رمضان ملا تھا تب بھی نہیں کروا سکا اپنی بخشش۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی بندہ حج کے لیے جائے مکہ مدینہ اور وہاں جا کر بھی کوئی حج کے لیے محنت نہ کرے اور توقع اور اس کے لیے تگ و دو نہ کرے، خالی ہاتھ جائے خالی آ جائے، ایسے رمضان ہمارے گھر میں چل کے آیا ہے، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ دوستان گرامی قدر،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے چاند کو صحابہ کرام بھی شوق سے دیکھتے اور اسپیشل دعا کرتے. ایک تو دعا وہ عام ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام. یہ دعا تو ہر چاند دیکھنے پر مانگی جاتی ہے. اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا، سلامتی اور اسلام والا بنا. رمضان کے چاند میں اضافہ آیا ہے، مولا اس رمضان کو ہمارے لیے، اس چاند کو ہمارے لیے امن ایمان والا، سلامتی اسلام والا، مکمل عافیت والا، بیماریوں سے بچاؤ والا، نماز روزے تلاوت قرآن میں مدد کرنے والا بنا دے. اس طرح سے دعا کرتے تھے. اور پھر آگے اللہم سلمنا علی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحت و ایمان اور جان کی سلامتی دے دے. صحت مانگ رہے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر تیری عبادت کر سکیں، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ. اور مولا جب رمضان جائے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث پاک کا، دعا کا، جب رمضان جائے تو اس حال میں جائے کہ ہماری بخشش ہو چکی ہو، ہماری مغفرت کروا کے جائے رمضان. اس حال میں رمضان جائے. دوستان گرامی قدر، اور جب میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان چونکہ رب کے مہمان کے طور پہ آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب کسی خاص مہمان نے آنا ہو تو تیاریوں کا عالم کیا ہوتا ہے. گھروں کی خصوصی صفائی ہوتی ہے، بیڈ شیٹیں بدلو، تکیوں کے غلاف بدلو، صوفے سیٹ کے سیٹ بدلو، یہ کرو، کپڑے اچھے پہنو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، جی مہمان آ رہا ہے، امپریشن اچھا پڑے گا گھر کا ہمارا. تو یہ رمضان میرے رب کا مہمان آ رہا ہے. اس کے لیے جہاں ظاہر کی صفائی ہے وہاں باطن کی صفائی ہے. جہاں ظاہری تیاریاں ہیں ان ظاہری تیاریوں میں بھی رمضان کی تیاری ہے. ہم ایسے ہی رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں یاد آتا ہے یار فلانا کام کرنا تھا، آج وہاں جانا ہے، آج تو تراویح نہیں پڑھ سکوں گا، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج بچوں کے لیے میں نے کپڑے لینے ہیں، آج مارکیٹ جانا ہے. ہمارے پھر دن رمضان کے اندر ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وقت برباد ہو جاتا ہے ہمارا، ہمارے کام سمیٹے نہیں ہوتے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پچھلے جمعوں سے آپ سے کہنا شروع کیا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اپنے معاملات کو سمیٹیے، دنیاوی معاملات کو کم سے کم، تاکہ رمضان میں الجھن نہ ہو انسان کو کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے. رمضان کو قیمتی جانیے، رمضان کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت جانیے جو پھر سال بعد آئے گا، اور پتہ نہیں پھر سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کتنے ہی ایسے ہمارے بھائی تھے، آپ نگاہ دوڑائیں، جو پچھلے سال یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آج نہیں ہمارے ساتھ. اپنے محلے میں نگاہ ڈالیے، رشتہ داروں میں نگاہ ڈالیے. یہ نعمت وہ ہے جو سال بعد آنی ہے، اور پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. رمضان تو آئے گا، ہمارا پتہ نہیں ہے کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے دنیاوی جو مشغولیات ہیں انہیں کم سے کم کیجیے. میں وہ خطبہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں جس کو میں نے کہا کہ روایات اہل تشیع کتب حدیث کے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں، وقت بچانے کے لیے میں عربی کم پڑھوں گا، اردو زیادہ کرتا جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار نے ہمیں خطبہ دیا، گفتگو کی، اور یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہے، یعنی شعبان کی آخری تاریخ میں دیا. ما ایھا الناس، لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، تمہارے پاس برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں لے کر اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. شہر ھو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مہینوں میں سب سے افضل ہے. اس کے دن مہینے کے باقی سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں. اس کی راتیں باقی سال کے راتوں کے مقابلے میں سب سے افضل راتیں ہیں. اس کے دن بھی افضل ہیں، اس کی راتیں بھی افضل ہیں. فَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کے جو لمحے گھڑیاں ہیں باقی سال کے 11 مہینوں سے اس کا لمحہ لمحہ افضل ہے. هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے آ جاؤ، میں میزبان بن رہا ہوں تمہارا. اللہ میزبان بن جاتا ہے، ہم اس کے مہمان بن جاتے ہیں. وَجُعِلْتُمْ فِیہِ مِنْ أَہْلِ کَرَامَةِ اللَّهِ،
اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ عبادت گزار اہل ایمان روزے داروں کو اپنے معزز بندوں میں شامل فرما کر اپنی مہمان نوازی میں شامل فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح گنا جاتا ہے، تمہاری سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں۔ کن کی؟ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو فرائض ادا کرتے ہیں، جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، جو یہ اہتمام کرتے ہیں، پھر ان کا سانس لینا بھی ملائکہ کے سانس کی طرح تسبیح بن جایا کرتا ہے۔ ملائکہ کا سانس بھی تسبیح ہے، اللہ اہل ایمان کے سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو عبادت کی نیت کے لیے سوئے ہیں تو سونا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے کا سونا بھی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں عمل مقبول ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اللہ تعالیٰ سے سچی نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس ماہ رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ بدبخت انسان ہے وہ جو اس ماہ کے اندر بھی اللہ پاک سے بخشش کروانے میں ناکام ہو جائے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ، شقی انسان ہے وہ۔ شقی کے مقابلے میں ہوتا ہے سعید، سعید کہتے ہیں خوش بخت کو، اور شقی ہوتا ہے جو بدبخت ہو۔ اصل بدبخت وہی ہے جس کو یہ مہینہ ملے اور اس مہینے کو بھی غفلت میں برباد کر دے، یہ مہینہ بھی اس کو چور بازاری سے نہ روکے، لوٹ مار سے نہ روکے، یہ مہینہ بھی اس کو عبادت کی طرف مائل نہ کرے، نمازوں کی طرف مائل نہ کرے، روزوں کی طرف مائل نہ کرے، یہ مہینہ آئے پھر بھی قرآن اٹھا کے پڑھ نہ سکے، میں اصل میں محروم انسان ہے، سچا محروم، اصل حقیقی محروم انسان وہ ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، فرمایا اس جو بھوک رمضان میں آتی ہے روزے کی وجہ سے بھوک پیاس، اس سے قیامت کے دن کی بھوک پیاس کو یاد کرنا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور صدقہ کرنا اپنے فقیروں پر، اپنے مسکینوں پر صدقہ و خیرات کرنا۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی عزت کو بڑھا دو۔ یہ باتیں ہمیں عام جگہ نہیں ملیں گی، یہ مہینہ آ گیا ہے، اپنے فقراء و مساکین پہ صدقہ و خیرات کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی تعظیم میں بھی اضافہ کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اے بڑو اپنے چھوٹوں پر اپنی شفقت میں اضافہ کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ ہم اس بات کو معمولی جانتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے، یاد رکھیے عبادت کرنا ایک کام ہے کہ آپ نیکی کما کے جیب میں ڈال رہے ہو، نیکی کما کے جیب میں ڈال رہے ہو، مگر کچھ کام وہ ہیں جو آپ کے جیب کو سمجھے نیچے سے کاٹ دیتے ہیں اور نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں جو سب سے برا کام ہے نیکیاں ضائع کرنے والا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، فساد ہے، پریشان کرنا ہے۔ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے وہ تو اللہ پاک کی، میرے آقا کی حدیث میں آتا ہے، لیلۃ القدر میں بھی خدا بخشش نہیں کرتا اس کی، جب تک اپنا معاملہ ٹھیک نہ کرے، لوگوں سے پھڈے بازیاں ختم نہ کرے، جو ناجائز ظلم کرتا ہے لوگ، جب تک وہ ختم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ نگاہ رحمت نہیں کرتا، لیلۃ القدر میں بھی نہیں کرتا۔ فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ ماہ رمضان کا خاص پیغام ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہیں، روزہ زبان کا ہے کہ زبان سے گالی نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ روزہ انسان کی نظر کا ہے کہ نظر وہاں نہ جائے جو بے حیائی کے مناظر ہیں، جو نفس پرستی کے مظاہر ہیں۔ روزہ انسان کے دل اور دماغ کا ہے کہ دل اور دماغ بری خواہشات اور بری سوچوں سے بچائے رکھیں۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اپنی آنکھوں کو وہاں سے روک کے رکھو جس کو اللہ نے روکنے کا حکم دیا، حلال نہیں کیا جس کو دیکھنا۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جن چیزوں کو اللہ نے سننا حرام کیا ہے ان سے اپنے کانوں کو روک کے رکھو۔
وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اور جو یتیم لوگ ہیں ان پر بڑی شفقت کرو۔ پھر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، لوگوں اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرو، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اپنے فرض نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ اللہ سے دعا کے لیے اٹھایا کرو، چونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں سے جو اہم ترین لمحے ہیں وہ فرض نماز کے بعد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ بہترین سب سے افضل گھڑیاں ہیں۔ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ الی عبادہ، جب بندہ فرض نماز پڑھ کے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کائنات رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے بندے نے میرا کہنا مانا اور میرے در پہ آ گیا، سجدہ ریز ہو گیا میرے سامنے۔ فرمایا یجیبہم اذا ناجوا، جب بندے اللہ کو آواز دیتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ ویؤتیہم اذا سألوا، جب بندے سوال کرتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ ویستجیب لہم اذا دعوا، جب بندے دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ما ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے جو نفس ہیں جانیں تمہارے عملوں کی قید میں ہیں، تمہارے اعمال کی قید میں تمہاری جانیں ہیں۔ اپنی جانوں کو چھڑاؤ بدعمالیوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، اس کی بارگاہ سے معافی مانگ کر۔ یاد رکھو ان اللہ اقسم بعزتہ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والوں سجدہ کرنے والوں کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا، تو لہذا نمازیں پڑھو سجدے کرو تاکہ اللہ کی قسم کے دائرے کے اندر آ جاؤ۔ پھر فرمایا ایھا الناس، لوگو من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، جس نے کسی روزے دار مومن کا روزہ کھلوایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی دے گا، گناہ معاف کرے گا۔ تو پھر وہی الفاظ آئے، یا رسول اللہ ہم اس کی طاقت اگر نہ رکھیں افطار کروانے کی، تو فرمایا بھلے تم ایک کھجور کا ٹکڑا یا پانی کا گھونٹ سے بھی کھلوا دو تو کھلواؤ، اللہ افطار کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ما ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقا، جس نے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھا، اپنی گفتگو کو اچھا رکھا۔ لوگ جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، صحیح حدیث پاک میں جب تم سے کوئی لڑے گالی گلوچ کرے اس کو کیا جواب دینا ہے؟ انا صائم، میں روزے دار ہوں بھائی، میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے دار ہوں۔ اپنے روزے کو آڑ بنا لو جھگڑے کے سامنے، اپنے روزے کو آڑ بنا لو لوگوں کی گالی گلوچ اور بری بھلی باتوں کے سامنے۔ دوستان گرامی قدر، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو کسی یتیم کی عزت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت کرے گا۔ اس ماہ میں جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا قیامت کے دن اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے گا۔ اور پھر فرمایا جو اس مہینے کے اندر نفل نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزادی دے گا۔ جو اس میں فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور میں آخری، چونکہ یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں، پھر آخری حصے کی طرف آ جاتا ہوں۔ فرمایا ایھا الناس، لوگو ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اس مہینے کے اندر جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے سوال کرو خدا تم پر جنت کے دروازے بند نہ کر دے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے التجا کرو تمہارے لیے جنت کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اور جہنموں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، خدا سے التجا کرو تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھول نہ دے، یہ اللہ سے التجا کرو۔ فرمایا شیطان باندھ دیے گئے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ شیطان تم پہ مسلط نہ کر دے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا جب حضور خطبہ دے رہے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ سب سے افضل کام؟ حضور نے فرمایا ابو الحسن، اے حسن کے باپ، اس مہینے میں عمل کے اعتبار سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنا دامن بچا کے رکھنا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ دوستان گرامی قدر، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ رب کائنات
ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی عزت کرنے، قدر کرنے، اور جن عبادات کو خاص طور پر فرض روزے کو کرنے، قرآن مجید پڑھنے، تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔